لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین و سامعین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے خوابوں کو، اپنے معاملات کو لکھتے ہیں، اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنی معاملات کو، اپنی باتوں کو، اپنے خوابوں کو، اپنے مسائل کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ایک ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور رسول اللہ کو بھی خواب میں دیکھنے کی بات انہوں نے کہی ہے، تو اس میں ہم دونوں باتوں کو تو نہیں لیں گے۔ اللہ کو خواب میں دیکھنا اس تعلق سے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ اپنے خدا کو خواب میں دیکھے؟ کیا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اکابرین نے، بزرگوں نے اس تعلق سے کیا لکھا ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ خواب تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، خواب میں لوگ اناپ شناپ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور کئی ڈراؤنے خواب دیکھتے رہتے ہیں، کئی عجیب و غریب خواب بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خدا کو خواب میں دیکھے، اللہ کو خواب میں دیکھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں اس اہم بات کو واضح کروں گا اور کتابوں کی روشنی میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ فیضان نماز اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہے، حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی، صدر الشریعہ ہیں، بدر الطریقہ ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جاگتے میں اللہ پاک کا دیدار نبی کریم علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ دنیاوی زندگی میں جاگتے ہوئے خدا کو دیکھنا یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کو جاگتے ہوئے دنیاوی زندگی میں خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ اور آخرت میں، جہاں تک آخرت کی بات ہے، تو ہر وہ مسلمان جس کا ایمان سلامت ہے کے لیے ممکن بلکہ واقع بھی ہے۔ رہا قلبی یعنی دل میں دیدار یا خواب میں دیدار، قلبی دیدار بھی ہوتا ہے، دل سے خدا کا دیدار، اور ایک ہوتا ہے خواب میں اللہ کریم کا دیدار۔ تو جہاں تک خواب میں اللہ کے دیدار کی بات ہے تو یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اولیاء کرام کو یہ بات حاصل ہے، انبیاء کرام کو بھی اور اولیاء کرام کو بھی یہ بات حاصل ہے۔ خواب میں اللہ کریم کو دیکھنا یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام، انہوں نے بھی خواب میں اللہ کریم کی زیارت کی، بلکہ اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے بھی خواب میں اللہ کریم کی زیارت کی ہے۔ مطلب خواب میں اللہ کریم کی زیارت یہ ممکن ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں اللہ کریم کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی۔ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کریم کی زیارت کی ہے۔ الحمدللہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، بلا کیف ہے، وہ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کریم کو اگر دیکھے ہیں تو وہ کیسے دیکھے ہیں، کیا ہے، اس کو کوئی مثال دے کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ یعنی ڈسٹینس کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت یا ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز کے دیکھنے میں۔ لیکن اللہ کریم ان تمام چیزوں سے پاک ہے، آگے پیچھے، ڈسٹینس، دوری، قریبی، اللہ کریم ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کریم کو دیکھا ہے خواب میں تو اس میں کوئی کیفیت بیان نہیں کیا جا سکتا، کیسا دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، اس پہ کوئی کیفیت، کوئی ایک اس کی کوئی مثل بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کریم کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو جی ہاں، کوئی یہ ان چیزوں سے اللہ کریم پاک ہے۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، جب ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو پھر اللہ کریم کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کوئی یہاں دخل نہیں ہے، کیوں کر کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے، اللہ کریم کی جب زیارت ہوگی تو بتا دیں گے کہ اللہ کریم کو کیسے دیکھا ہے، ورنہ کوئی اگر دیکھا بھی ہے نا تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں نے یہ دیکھا، ایسا دیکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں الحمدللہ۔
تو اس طرح کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل نہیں پہنچتی. یہ یاد رکھنا چاہیے، جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں، عقل کی پہنچ نہیں ہے. اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ یعنی گھیرا کرے، یہ محال یعنی ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ نظر اللہ کریم کی ذات کو گھیر لے. جیسے مثال کے طور پر میں اپنے موبائل کو دیکھ رہا ہوں تو موبائل کا پورا حصہ یہ میرے نظروں کے سامنے ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک. لیکن اللہ کریم کی زیارت کی جو بات ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم کی پوری ذات کو نظر گھیر لے، یہ ناممکن ہے. الحمدللہ. بار شریعت جلد اول صفحہ 160 پر ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر. اور ان جنتیوں میں ادنا یعنی چھوٹے درجے کا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں. اپنے گمان یعنی خیال میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب یعنی سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں. اور اللہ کریم ہر ایک پر اپنی تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض نافرمانیاں اللہ کریم یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی کشادگی، پھیلاؤ اور وسعت کی وجہ سے ہی آج تو اس مرتبے کو پہنچا ہے. تو جنت میں اللہ کریم کا بھی دیدار ہوگا، یہ جنتی کریں گے. بار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 160 پر یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے. تو اللہ کریم کا دیدار خواب میں جہاں تک بات ہے تو یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ کریم کو دیکھے خواب میں، لیکن کیسا دیکھنا ہوگا وہ آپ نے سنا. اللہ کریم ہم سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائے، دنیا میں، آخرت میں، جنت میں ایسا مقام عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کریم کو دیکھ پائیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی آرزوؤں کو پوری فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.